تعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله وصدق النبي الكريم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. نہایت عاجزی انکساری خاکساری تواضع کے ساتھ نبی اور آل نبی پر پورا مجمع محبت سے پڑھے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیات من آیات اللہ ومعجزت من معجزات رسول اللہ. معجم ملت طاہرہ مجدد اعظم کا قلم بولا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور ایک شاعر نے قلم توڑ دیا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کی قسمت میں آیا ہے, ہمارے نصیب میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حضرات ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بہت اچھی بات بتاؤں, بڑی پیاری بات بتاؤں. ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام ہے سید محمد سلیمان جزولی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جنگل میں جا رہے تھے صحرا میں. آج تو بائک کا سفر ہے, آج تو موٹر سائیکل کا سفر ہے, آج تو چار پہیہ کا سفر ہے, آج تو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں, آج تو لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں. اس زمانے میں بائک نہیں تھی, اس زمانے میں ٹرین نہیں تھی, اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا, اس زمانے میں فور ویلر نہیں دوڑتی تھی, لیکن اس زمانے میں گھوڑوں سے, خچروں سے, گدھوں سے سفر ہوتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اونٹوں سے سفر ہوتا تھا. سید محمد سلیمان جزولی جنگل میں سفر کر رہے ہیں, لیکن اچانک جو ہے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. کون سی نماز کا؟ زور سے بولیے ذرا. مجھے خوشی ہے کہ آپ توجہ سننا, انشاءاللہ ایسا سنا کے جاؤں گا, انشاءاللہ آپ بہت دنوں تک یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ میری بات آپ کی دلوں میں راسخ فرما دے. ظہر کی نماز کا وقت آیا. جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت آیا, اب جو ہے آپ کو پانی چاہیے. ارے بھائی نماز پڑھیں گے, پانی چاہیے وضو کے لیے, لیکن جنگل میں پانی نہیں. پانی کہاں سے تلاش کیا جائے؟ اس تیمم کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. انسان کئی میل دائیں دوڑے گا, بائیں, آگے پیچھے, اور پانی نہ ملے تب انسان تیمم کر سکتا ہے. اللہ اکبر. پانی نہیں ملا. سید محمد سلیمان جزولی کو ظہر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے, تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن پانی دستیاب نہیں ہے, پانی نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. میری طرف دیکھو, بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں. آپ تھوڑی ہی دیر کے بعد, تھوڑی ہی جستجو کے بعد ایک کنویں کے پاس آئے. اس زمانے میں آج تو پائپ ہے, آج تو ٹوٹیاں ہیں, آج تو بہت سارا انتظام پانی کا دستیاب ہو گیا ہے. اس زمانے میں کنویں تھے, کنویں سے پانی کنویں کے قریب آئے. اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی کنویں کے قریب آئے, ڈول نہیں تھی, رسی نہیں تھی, پانی کیسے نکالا جائے, وضو کیسے کیا جائے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سید محمد سلیمان جزولی کو وضو کے لیے پانی چاہیے, پانی, لیکن کنویں سے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر ایک کچا مکان کا کچی کوٹھری تھی. اس پر ایک 6 سال کی بچی کھڑی ہوئی تھی. 6 سال کی بچی نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے سید سلیمان جزولی کہا جاتا ہے. کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا مجھے وضو بنانا ہے, وضو کے لیے پانی چاہیے, لیکن کنویں کے اندر ڈول یا رسی کا انتظام نہیں ہے. بچی نے کہا مجھ میں تو کچھ تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. کہا کیوں؟ کہا تم اتنے مشہور ہو, اتنی مشہور شخصیت ہو, لیکن تم اس کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. بچی نے کہا اچھا ایسا ہے, چلو میں انتظام کر دیتی ہوں. کچے کمرے پہ کھڑی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وہیں سے کنویں کے اندر تھوک دیا. اللہ اکبر. بچی کا تھوکنا تھا کہ کنویں کا پانی جوش مار کر کنویں کے کنارے پر آ کر لگ گیا. جیسے ہی کنارے پہ آ کر کے کنویں کا پانی لگا ہے, سید محمد سلیمان جزولی نے اس پانی کو لیا,
اس سے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی نماز ادا کی بچی کو قریب کیا، بچی کو قریب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، بچی کا ماتھا چوما، کہا بچی بتا تیرے اندر کیا کرنٹ ہے، بتا تیرے اندر کیا طاقت ہے، بتا تیرے اندر یہ تاثیر کہاں سے آئی کہ تو نے کنویں کے اندر تھوک دیا تو کنویں کا پانی جوش مار کر کنویں کے کنارے پہ آ کر کے لگ گیا۔ بچی نے جواب دیا تھا، میرا کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، مجھ پہ تو ابھی نماز کی فرض نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے نبی کریم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوتی ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے بولیے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوتی ہو، بس اسی کی تاثیر ہے، بس اسی کا کرنٹ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے۔ اب سید محمد سلیمان جزوری نے قسم کھائی کہ درود شریف کی اتنی بڑی برکت تو میں ایک کتاب لکھوں گا درود شریف پر۔ انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف، جو آج بزرگان دین اپنے معمولات میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی معتبر کتاب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو، آج ہمارے پاس وقت ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیبت کرنے کا، چغلخوری کرنے کا، بدزبانی کرنے کا، گالی گلوچ کرنے کا، فحش کلامی کرنے کا؟ اللہ اکبر، وقت اگر نہیں ہمارے پاس تو قرآن عظیم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے اگر ہمارے پاس تو عالموں کی بارگاہ میں بیٹھ کر صحبت حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے اگر ہمارے پاس تو کتاب رحمت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو عالم اور پیر صاحب کی بارگاہ میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ درود پاک کی فضائل ہیں، ذرا دیکھیں۔ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، شیخ عبدالحق کون ہیں؟ جو علم حدیث انڈیا بھارت کے اندر لائے، بولو یار بولو سبحان اللہ، بھارت کے اندر جو علم حدیث لائے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی عاجزی تھی، ان کے پاس نماز بھی ہے، ان کے پاس روزہ بھی ہے، ان کے پاس جو حج بھی ہے، ان کے پاس نفلی صدقات بھی ہے، ان کے پاس نفلی نمازیں بھی ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مولا کوئی میرا عمل ایسا نہیں ہے جس کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ یا اللہ میرے تمام عمل میں فساد نیت موجود ہے، فساد نیت موجود ہے، لیکن مولا ہاں میرا ایک عمل ایسا ہے کہ تیری بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہوگا، تیری بارگاہ میں یقیناً قبول ہوتا ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے مولا، جب تیرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، جب تیرے نبی کی میلاد کی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں تیرے نبی کی ذات پر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ بس یہ میرا ایک عمل ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دیا بنا وہابیہ بدعقیدہ لوگوں سے جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، ظالم دیکھ ذرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں کہ میرا بس ایک عمل یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اے اللہ وہ کون سی جگہ ہے مولا، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر مجلس میلاد سے زیادہ تیری رحمت نازل ہوتی ہے؟ تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاچھل کے زندگی مسلمانوں، محفل میں آنے والوں، مبارک باد کے لائق ہو انشاءاللہ۔ آج اگر انشاءاللہ ایک سید صاحب دعا کریں گے تمہارے لیے، رات کا آخری پہر ہے، آپ تشریف لائے ہیں، جو لوگ چلے گئے مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جتنے بیٹھے ہیں وہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ادھر دعا ہوگی، ادھر اگر قبول ہو گئی زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، نعرہ صرف ممبر سے نہیں لگنا چاہیے، آپ کو بھی لگانا چاہیے۔ ایک نعرہ بہت چل رہا ہے اس وقت، لبیک یا رسول اللہ، بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، سب کے پیارے آقا کی آمد۔ بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ، اور میں آپ کو بہت اچھی حدیث سنا کر کے جاؤں گا، تفسیر بتا کر کے جاؤں گا۔
مجھ سے دو ادھر کی چار ادھر کی نہیں آتی ہیں. آپ سنجیدہ مزاج کے لوگ لگ رہے ہیں تو ذرا سنیے میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور، یہ آیت پڑھی نا میں نے، اسی ایک موضوع پہ رہوں گا، میں اسی ٹاپک پہ رہوں گا. توجہ فرمائیے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ترجمہ کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک مومنو تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آ گئی. بولو یار، بولو 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 سبحان اللہ. ایک نور اور روشن کتاب. اب ذرا دیکھیں سید المفسرین، علے گفتگو کروں گا، تھوڑا سا بھی ذہن ہٹا تو پوری تقریر باہر نکل جائے گی. سیدنا عبداللہ ابن عباس، جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. کیا ہے؟ زور سے بولو. چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس. چھوٹی عمر تھی ان کی، حضور کی خدمت میں رہتے. کبھی حضور کو مسواک کی ضرورت پڑتی تو مسواک پیش کر دیتے، کبھی حضور کو لوٹے کی وضو کے پانی کی ضرورت پڑتی تو وضو کا پانی لوٹے میں پیش کر دیتے. جس طریقے سے ممکن ہوتا خدمت کرتے. ایک مرتبہ خدمت کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو جوش آ گیا. جیسے ہی جوش آیا اپنے سگے چچا زاد بھائی کو سینے سے لگایا. لگانے کے بعد نہ جانے ان کے سینے میں کیا چیز اڑیل دی. اللہ اکبر. جیسے ہی اڑیلی اور نبی نے ایک دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرا سگا چچا زاد بھائی ہے، یا اللہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، مولا اس نے میری خدمت کی ہے، یا اللہ تو اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، تو اس کو قرآن کا فہم عطا فرما دے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جیسے ہی نبی نے یہ دعا کی تھی، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قرآن میں ایسی معانی عطا فرمائے، ایسا ادراک عطا فرمایا، ایسی فہم عطا فرمائی، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن میں تلاش کر لوں گا. اونٹ کی رسی قرآن میں تلاش کر لیں گے. یہ ہے عبداللہ ابن عباس. تو عبداللہ ابن عباس کا ایسا علم، یہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. اس نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے، سبحان اللہ. اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، رحمت والی کتاب ہے. اب ذرا دیکھیے حضور کیسے نور ہیں. توجہ فرمائیے. سننا ہے نا حضرات؟ بولے سبحان اللہ. کیسے نور ہیں حضور؟ جب چاندنی رات میں باہر نکلتے تھے نا، چاندنی رات میں 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمکتا ہے تو حضور کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی. سبحان اللہ. چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی تھی حضور کی روشنی کے سامنے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے دانتوں سے ایسی روشنی چھن چھن کے باہر نکلتی تھی کہ اس کا عکس دیوار پر پڑتا تھا، دیوار روشن ہو جاتی تھی. تو حضور اتنے خوبصورت. اب ذرا دیکھیں حضور کی ایسی نورانیت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا نور، سبحان اللہ. اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے. چاند خود چمکتا ہے کیا؟ مجھے بتائیے آپ. چاند خود چمکتا ہے؟ نہیں. چاند کو روشنی ملتی ہے سورج سے. کس سے؟ زور سے بولیے ذرا. سورج سے روشنی ملتی ہے. چاند محتاج ہے سورج کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ستارے خود نہیں چمکتے ہیں، اسے جو ہے سورج چمکاتا ہے. ستارے سورج کے محتاج، چاند سورج کا محتاج. چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، تبھی چاندنی پھیلتی ہے. ستارے تبھی جگمگاتے ہیں جب سورج روشنی دیتا ہے. اب ذرا دیکھیے اللہ اکبر. اب سورج جب ڈوب جاتا ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے، سورج جب غروب ہو جاتا ہے، دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے، مکانات میں اندھیرا، چھتوں پر اندھیرا، اللہ اکبر، جنگلوں میں اندھیرا، مزارات پہ اندھیرا، مسجد میں اندھیرا، وضو خانے پہ اندھیرا، یہاں تک کہ یعنی کہ ہر کہیں پوری دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے. لیکن جب سورج نکل جاتا ہے مکانات کو چمکاتا ہے، دکانوں کو چمکاتا ہے، چھتوں کو چمکاتا ہے، مسجد کو چمکاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ جنگل کو چمکاتا ہے، پوری کائنات کو اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے. تو سورج تو ظاہر کو چمکاتا ہے، لیکن ہمارے نبی ایسے نور ہیں جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں، باطن کو بھی چمکاتے ہیں. بولو یار بول دو. جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں، جو باطن کو بھی چمکاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
आप जरा देखिए सूरज ज़ाहिर को चमकाता है और हमारे नबी कैसे नूर हैं। मेरे आका की बारगाह में अबू बकर आते हैं, हुजूर के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें सिद्दीक़ अकबर बनाकर चमका देते हैं। हुजूर की बारगाह में उमर इब्न खत्ताब आते हैं, हुजूर के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें फारूक आजम बनाकर चमका देते हैं। हुजूर की बारगाह में उस्मान आते हैं, हुजूर के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर उन्हें